إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت علم دین ہے۔ علم ایک ایسی نعمت ہے کہ جو انسان کے لیے ساری خیر کے دروازے کھولتی ہے۔ علم کے ذریعے ایک انسان اللہ کو پہچانتا ہے، علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند انسان کو معلوم ہوتی ہے۔ علم کے ذریعے انسان اپنی منزل تک لے جانے والا راستہ اور اس راستے کی رکاوٹیں اور اس راستے کی رکاوٹوں کا حل جانتا ہے۔ علم انسان کو زندگی کا مقصد بتاتا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے وسائل انسان کو بتاتا ہے۔ ساری خیر کی چابی علم ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سب سے پہلی سورت جو نازل فرمائی، اس کی پہلی پانچوں آیتیں علم سے متعلق تھیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر دین کا علم حاصل کرے، اور کل جس سطح پر وہ تھا آج اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ پھر جو وسائل علم کے ہیں ان وسائل کو اختیار کرتے ہوئے اپنے علم میں اور اس علم کے ذریعے سے اپنے ایمان میں اضافہ کرتا چلا جائے، اپنی زندگی کو بہتر بناتا جائے۔ اس کے وسائل میں سے ایک وسیلہ، ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان دین کی باتیں دین جاننے والوں سے پوچھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم۔ یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی، بلکہ بچے بھی ایک اعتبار سے اس حکم کے مکلف ہیں۔ دین کی کوئی بات اگر نہ معلوم ہو تو اپنے سے تحقیق کرنا بہت وقت چاہتا ہے، وسائل چاہتا ہے اور صلاحیت چاہتا ہے، اور اکثر انسان سے اس میں غلطی ہوتی ہے اگر اس کو تحقیق کے وسائل میسر نہ ہوں، اس کی صلاحیت نہ ہو اور اس کے اصول و آداب معلوم نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ تحقیق کے، استنباط کے، دین کے مسائل کو سمجھنے کی استعداد ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، اس کے وسائل ان کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ ان وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اپنے طور پر قرآن کو سمجھنا، اپنے طور پر احادیث میں غور کرنا انسان کو گمراہ بھی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان علماء کی رہنمائی میں چلے اور جو چیز اس کو نہیں سمجھتی ہے علماء سے پوچھے،
ایسا انسان کامیاب رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ آپ سے پوچھا کرتے تھے، اور نہ صرف مرد بلکہ صحابیات خواتین بھی آپ سے دین کی باتیں پوچھتی تھیں، اور انہی میں سر فہرست حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں دنیا کی باتیں بلکہ ذاتی باتیں کرنے سے زیادہ دین کی باتیں کرتی تھیں۔ آپ سے دین کے مسائل پوچھتیں، کبھی عقیدہ، کبھی تفسیر، کبھی فقہ، کبھی کوئی اور اخلاقی معاملات یا کچھ اور باتیں دین کی پوچھتی تھیں، اور اس کے ذریعے سے اپنے علم میں اضافہ کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بعد دین کے جاننے کے لیے صحابہ کے پاس ایک بہت بڑا ذریعہ خود ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ پچھلے درس میں ہم نے ایک حدیث سمجھی کہ انسان اگر اس کے پاس اپنا ایمان نہ ہو اور وہ آخرت کے لیے عمل نہ کرتا ہو تو ایسا انسان چاہے کتنا ہی بڑا کام کرے وہ عمل ضائع ہے۔ آج ایک دوسرا سوال جو دین کے بہت اہم معاملات پر مبنی ہے، ایک بہت بڑے عقیدے پر مبنی ہے، جس میں ایک بڑا طبقہ گمراہ ہو گیا، اسی مسئلے کو آج ہم سمجھیں گے، اور یہ سوال حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اور یہ قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے متعلق ہے۔ سوال یہ ہے، کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اس میں کچھ لوگ گمراہ ہو گئے، انہوں نے اپنی عقل سے قرآن کو سمجھا، اور اس بنیاد پر انہوں نے حدیثوں کا انکار کر دیا، ایسی حدیثیں جو قبر کے عذاب سے متعلق تھیں۔ ان کے گمان میں قرآن میں قبر کے عذاب کا ذکر نہیں، اس لیے ایسی حدیثیں نہیں مانی جائیں گی جو قرآن کے مطابق نہ ہوں یا جس کا تذکرہ قرآن میں بھی نہ ہو، یا ایسی حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں آخرت میں عذاب کی بات آئی ہے اور قیامت کے دن فیصلے کا ذکر آیا ہے، لہٰذا ایسی حدیثیں تسلیم نہیں کی جائیں گی جو قیامت کے دن سے پہلے عذاب کا ذکر کرتی ہوں۔ یہ غلط فہمی تھی، لیکن جب انسان کے ذہن پر کوئی فلسفہ، کوئی فکر مسلط ہو جاتا ہے تو انسان پھر دلائل کو اسی فکر کی روشنی میں دیکھتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو آج اسی مسئلے کو ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوال کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان یہودیۃ کانت تخدمھا، ایک یہودی عورت ان کی خدمت کرتی تھی۔ فلا تصنع عائشۃ الیہا شیئا من المعروف الا قالت لها الیہودیہ وقاک اللہ عذاب القبر۔ حضرت عائشہ اس عورت کے ساتھ جو بھی بھلائی کرتی تو جواب میں وہ دعا دیتے ہوئے کہتی، وقاک اللہ عذاب القبر، منع کرو ان کو۔ فرماتی ہیں کہ وہ جب کوئی اس کے ساتھ بھلائی کا کام کرتی تو یہودی عورت دعا کے طور پر کہتی، وقاک اللہ عذاب القبر، اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ قالت فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے، گھر میں داخل ہوئے۔ فقلت یا رسول اللہ هل للقبر عذاب قبل یوم القیامہ، میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا قیامت کے دن سے پہلے قبر میں عذاب ہوتا ہے
قال لا، آپ نے کہا نہیں. وعما ذاک، یہ بات تم کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ قالت هذه اليهودية لا نصنع إليها من المعروف شيئا إلا قالت وقاك الله عذاب القبر. کہا کہ اس یہودیہ نے کہا، میں جب بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرتی ہوں، یہ جواب میں دعا دیتے ہوئے مجھ سے کہتی ہے اللہ تعالیٰ تم کو قبر کے عذاب سے بچائے، محفوظ رکھے. قال کذبت یہود، آپ نے فرمایا یہود جھوٹ بولتے ہیں. وہم علی اللہ عز وجل اکذب، اور وہ اللہ تعالیٰ پر زیادہ جھوٹ بولنے والے ہیں. لا عذاب دون یوم القیامہ، قیامت سے پہلے، قیامت کے دن سے پہلے کوئی عذاب نہیں. قالت ثم مکث بعد ذاک ما شاء اللہ ان یمکث، فرماتی ہیں اس کے بعد کچھ دن ایسے ہی آپ باقی رہے اور اسی حال پر باقی رہے. کچھ دن گزرے. فخرج ذات یوم نصف النہار مشتملا بثوبہ محمرۃ عیناہ، پھر ایک دن آپ اپنے گھر سے دوپہر کے وقت میں باہر نکلے، اس حال میں کہ آپ اپنی چادر لپیٹے ہوئے تھے. محمرۃ عیناہ، اور آپ کی آنکھیں بالکل سرخ لال تھیں. وہو ینادی باعلی صوتہ، اور آپ اونچی آواز سے، بلند آواز سے کہہ رہے تھے ایھا الناس، اے لوگو، اضلتکم الفتن کقطع اللیل المظلم، تم پر فتنے سائباں کی طرح چھائے ہوئے ہیں، ویسے ہی جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں. ایھا الناس، اے لوگو، لو تعلمون ما اعلم بکیتم کثیرا وضحکتم قلیلا، اے لوگو، اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے. ایھا الناس، اے لوگو، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. فإن عذاب القبر حق، اس لیے کہ قبر کا عذاب حق ہے. امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے. بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور حدیث صحیح ہے. صحیح بخاری کی حدیث سے مزید معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندی امرأۃ من الیہود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، گھر میں داخل ہوئے، اور میرے پاس ایک یہودی عورت بیٹھی ہوئی تھی. وہی تقول، اور وہ کہہ رہی تھی هل شعرت انکم تفتنون فی القبور، تمہیں معلوم ہے کہ تم قبروں میں آزمائے جاؤ گے، قبر میں آزمائش ہوتی ہے. قالت فرتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونک گئے. وقال انما تفتن یہود، آپ نے فرمایا بلکہ یہود آزمائے جاتے ہیں، قبر میں یہود آزمائے جاتے ہیں. قالت عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں فلبثنا لیالی، کچھ راتیں ایسے ہی گزر گئیں، اسی حال میں گزر گئیں. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل شعرتی انہ اوحی الی انکم تفتنون فی القبور، کہا کہ اے عائشہ، کیا تم کو معلوم ہے میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ تمہیں قبر میں آزمایا جائے گا. قالت عائشہ فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد یستعیذ من عذاب القبر، فرماتی اس کے بعد سے میں نے ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور بخاری میں بھی دوسرے طریق سے یا دوسری سندوں سے یہ روایت آئی ہے. تو اس حدیث میں، ان دونوں حدیثوں سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں. اول یہ کہ
حضرت عائشہ کے ہاں وہ خادمہ تھی، معلوم ہوا کہ غیر مسلم سے خدمت لی جا سکتی ہے دنیاوی معاملات میں۔ پھر اس کے ساتھ جب احسان کا معاملہ حضرت عائشہ فرماتی تو دعا میں کہتی اللہ تعالیٰ تم کو عذاب قبر سے بچائے۔ اس سے بات معلوم ہوتی کہ یہود اگرچہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور ان کی ایک بڑی تاریخ رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن مدینہ میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے یہودی کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے یہودیوں پر ظلم کرتے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی ساری شرارتوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ یہود کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا۔ حضرت عائشہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، لیکن ان یہود کے ساتھ، یہودی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی اور بتایا حضرت عائشہ نے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہودیہ کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کرتی ہو، وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، نہیں، ساری دشمنی کے باوجود، ساری شرارتوں کے باوجود، سارے فتنوں کے باوجود ایک مسلمان دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ کسی قوم کی دشمنی ہمیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ اس قوم کے ہر فرد کو ہم دشمن بنا کر اس کے ساتھ بدسلوکی کریں اور اس میں اس کے اوپر ظلم کرنے والے بن جائیں، یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دشمن قوم کا فرد ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اچھا ہے، اگر وہ خدمت کرنے والا ہے، اگر وہ کسی بھلائی میں کام آنے والا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان اسلام کا قاعدہ ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی کسی اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوئی کہ ایک تو یہ کہ خدمت لی جا سکتی ہے، اور دوسرے یہ کہ یہودی قوم دشمن ہونے کے باوجود ان کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ جب بھی میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی وہ مجھے دعا دیتی، وقاک اللہ عذاب القبر، اللہ تعالیٰ تم کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ نے اس کی بات فوراً قبول نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ سے پوچھا، کہا فقلت یا رسول اللہ حل للقبر عذاب قبل یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول کیا قیامت کے دن سے پہلے قبر کا عذاب ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود اگرچہ اہل کتاب ہیں، لیکن حضرت عائشہ نے ان کی خبر تسلیم نہیں کی۔ دین کے معاملے میں ہم کو اہل کتاب کی بات پر اعتماد نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اس کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کرنا ہے۔ کتاب و سنت میں اگر ان کی بات موجود ہے اس کی تصدیق کی جائے گی، اگر کتاب و سنت میں اس کی تکذیب ہے اس کی تکذیب کی جائے گی، لیکن نہ قرآن میں اس کے خلاف ہے، قرآن و سنت میں اس کے خلاف بھی نہیں جو یہود بتاتے ہیں، اور نہ اس کی موافقت میں ہے تو ہم خاموشی اختیار کریں گے، ہم خاموشی اختیار کریں گے، نہ اس کو جھٹلائیں گے نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ تو اس یہودیہ کے کہتے ہی حضرت عائشہ نے اس کو فوراً تسلیم نہیں کیا، بلکہ انتظار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، اور پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا قیامت سے قبل بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ اب یہاں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، نہیں، وعم ذاک، پھر آپ نے پوچھا یہ بات تم کو کہاں سے معلوم ہوئی، یہ بات کہاں سے آئی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر والوں میں کوئی نیا فکر اگر آتا ہے، کوئی نئی بات ان کے ذہن میں آتی ہے تو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کہاں سے بات آئی، کون سی کتاب پڑھی، کون سا ویڈیو دیکھا، کون سے ذریعے سے یہ بات تم تک پہنچی، کس نے بتایا۔ گھر والوں کی نگرانی کرنا یہ گھر کے ذمہ دار کا فریضہ ہے۔ تو اولاً تو آپ نے جواب دیا سوال کا کہ نہیں، اور پھر پوچھا کہ یہ بات تم کو کہاں سے معلوم ہوئی۔ تو یہ نگرانی ضروری کہ ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہمارے گھر والے کن سورسز سے علم حاصل کر رہے ہیں، کہاں سے علم حاصل کر رہے ہیں، کہاں سے ان کے ذہن میں یہ باتیں آ رہی ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تک آپ کو بتایا نہیں گیا تھا صراحت کے ساتھ کہ مسلمانوں کو بھی قبر میں عذاب ہو سکتا ہے۔ آگے ہم اس پر بات کریں گے۔ جب پوچھا کہاں سے بات آئی تو کہا کہ اس یہودیہ نے بتایا، اور جب بھی میں اس کے ساتھ کوئی اچھا کام کرتی ہوں یہ مجھے یہ دعا دیتی ہے۔ آپ نے کہا کذبت یہود، آپ نے کہا یہود جھوٹ بولتے ہیں،
وَهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَكْذَبُ، اور انسانوں کے معاملات میں تو جھوٹ بولتے ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پر اور زیادہ جھوٹے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہود باتوں کو یہاں کی جگہ وہاں کر دیتے ہیں، ان میں تحریف کر دیتے ہیں، پھیر بدل کرتے ہیں، یا بلکہ اللہ کے نام سے اپنی طرف سے لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہی ہاتھوں کتاب لکھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی خود سے لکھتے ہیں اور اللہ کے نام اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت ساری کتابیں، بہت کچھ اپنی طرف سے لکھ کر گھڑ دیا اور اپنے فائدے کے لیے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کی تھوڑی سی متاع حاصل کر لیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بتایا کہ یہود اپنی طرف سے گھڑتے ہیں اور اللہ کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات، اس عورت کی بات تسلیم نہیں کی، ابھی آپ کی طرف وحی نہیں آئی ہے، لیکن آپ نے بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ حضرت عائشہ نے توقف کیا تھا، آپ نے اس کو کیا کہا؟ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ معتبر نہیں ہیں۔ اس سے ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ ایسے لوگوں کی بات تسلیم نہیں کرنا چاہیے جو معتبر نہیں ہیں۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئیں تو اسے قبول مت کرو، اس کی تحقیق کرو، فوراً اس کو مان نہیں لیا جائے گا، اس کی تحقیق کی جائے گی۔ تو چونکہ یہود جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے کہا نہیں، اور آپ نے کہا لا عذاب دون یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے کوئی عذاب نہیں۔ تو آپ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ آپ کی طرف اس طرح کی کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ قال ثم مكث بعد ذاك ما شاء الله ان يمكث، کچھ دن گزر گئے اور پھر اس کے بعد ایک دن آپ نکلے اپنے گھر سے اور آپ چادر لپیٹے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ تھیں، یعنی آپ پر اس خبر کا اثر تھا، اور آپ کہہ رہے تھے وَهُوَ يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ، آپ اونچی آواز میں لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے کہہ رہے تھے أَيُّهَا النَّاسُ أَضَلَّتْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، تم پر فتنے چھائے ہوئے ہیں، ایک کے بعد ایک فتنے آنے والے ہیں، كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، ایسے فتنے جیسے رات کی اندھیری ہوتی ہے۔ اندھیرے میں انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کہاں گڑھا ہے، کہاں راستہ ہے، کہاں کانٹے بچھے ہوئے ہیں اور کہاں ٹھیک ٹھاک ہریالی ہے، انسان فرق نہیں کر پاتا ہے۔ اندھیرا انسان کے لیے تلبیس کا ذریعہ بن جاتا ہے، کنفیوژن کا ذریعہ بن جاتا ہے، بلکہ ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ایسے فتنے آئیں گے جن میں انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا صحیح کیا غلط ہے، کس میں نجات ہے، کس میں ہلاکت ہے۔ پھر آپ نے کہا ایھا الناس، اے لوگو، لو تعلمون ما اعلم بکیتم کثیرا وضحکتم قلیلا، اگر تمہیں معلوم ہو جاتا جو میں جانتا ہوں تم بہت زیادہ روتے اور بہت کم ہنستے۔ جس کے سامنے قیامت کا دن ہو، جو اپنی آنکھوں سے بہت سارے منظر دیکھ رہا ہو، جسے غیب کی بہت ساری چیزیں اللہ کی طرف سے دکھائی گئی ہوں، ایسا انسان آخرت کی ہلاکت کو سامنے دیکھ کر لوگوں کے لیے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے بے فکری کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ انبیاء ساری چیزیں دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا بہت ساری غیب کی باتیں اللہ ان کو دکھاتا ہے اور ان کے دل میں اس کا احساس دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو بہت زیادہ رو گے اور کم ہنسو گے۔ پھر آپ نے کہا ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اے لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ عذاب قبر حق ہے۔ حق ہے کا مطلب سچائی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ شروع میں آپ نے انکار کیا، لیکن بعد میں آپ کو، جیسا کہ اگلی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا هل شعرتی انہ اوحی الی انکم تفتنون فی القبور، کیا تمہیں معلوم ہے میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ
کہ تمہیں قبر میں آزمایا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کے پاس وحی نہیں آتی آپ دین کے معاملات میں کوئی عقیدہ قائم نہیں کرتے۔ تو یہ اصول ہمارے لیے بھی ہے، ہم اپنی طرف سے کوئی عقیدہ قائم نہ کریں، بلکہ ضروری ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس وحی کی بنیاد ہو۔ یہ نبی کا طریقہ ہے، کوئی بھی عقیدہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس وحی ہو، کتاب یا سنت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نازل کیا اور قرآن کے ساتھ ساتھ اس کا فہم بھی نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ثم ان علینا بیانہ، کہ ہمارے ذمے ہے قرآن کا بیان کر دینا۔ اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بہت عظیم فضل رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے کتاب نازل کی اور کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت بھی نازل کی، یعنی گہری سمجھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ اور فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء بھی پہلے نہیں جانتے ہیں، پھر اس کے بعد جانتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے، پھر بتایا جاتا ہے۔ وہ اپنے طور پر کچھ جان نہیں سکتے۔ غیبیات کا علم اللہ تعالیٰ جو ان کو بتاتا ہے وہ ان کو معلوم ہوتا ہے، جب چاہتا ہے تب بتاتا ہے، اس سے پہلے ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی اگر یہ عقیدہ قائم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، یہ حدیث اس کے لیے رد ہے کہ آپ نے عذاب قبر کا انکار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ہے، لیکن پھر جب اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا، وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا، تب جا کر آپ کو معلوم ہوا اور آپ نے اس کا اقرار کیا۔ پہلے انکار کیا تھا، بعد میں اقرار کیا۔ تو آپ کو جب نہیں معلوم تھا آپ نے نہیں مانا، جب آپ کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا تو آپ نے فوراً تصدیق کر لی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس کو ہم معتبر نہیں مانتے ہیں، اگر اس کی خبر ہمارے پاس آیا ہم نے انکار کر دیا، لیکن کہیں سے معتبر ذریعے سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، تو اب ضد میں آ کے انکار پر باقی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ آپ نے اللہ کی طرف سے خبر آنے کے بعد اس عورت کی بات کی تصدیق کی، اور آپ نے پھر کہا کہ ہاں قبر کا عذاب حق ہے۔ تو انسان کو علم کے ساتھ چلنا چاہیے، ضد کے ساتھ نہیں، تعصب کے ساتھ نہیں۔ تو حق بات حق ہے، چاہے کوئی بھی بولنے والا ہو، لیکن اس کی تصدیق اہل حق سے ہو، اس کی تصدیق کتاب و سنت سے ہو۔ اس حدیث میں عذاب قبر کی بات آئی ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جس نے کہا کہ اب دیکھیے یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انکار کیا تھا، لیکن پھر آپ کو جب اللہ کی طرف سے وحی آئی تو آپ نے کہا کہ ہاں عذاب قبر حق ہے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جس نے قبر کے عذاب کا انکار کر دیا، اور کئی شبہات ان کے ہیں، جن میں سے بنیادی شبہات دو ہیں۔ ایک، قبر کا عذاب، اس کا ذکر قرآن میں نہیں۔ دو، قبر کا عذاب قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ فیصلے کا دن قیامت کا دن ہے، اس کے بعد عذاب ہوگا تو اس سے پہلے عذاب ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ دو بنیادی شبہات ہیں، اس کے علاوہ جو شبہات ہیں اس کے تابع ہیں وہ، تو اس لیے ہم ان دونوں چیزوں کو دیکھیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم میں قبر کے عذاب کا ذکر نہیں؟ اور شبہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کچھ صورتیں مکی ہیں، اور ان مکی صورتوں میں قبر کے عذاب کی طرف صراحت تو نہیں لیکن اشارتاً بات آئی ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیسے کیا؟ آئیے پہلے دیکھتے ہیں وہ دو آیتیں کون سی ہیں جن میں مرنے کے بعد عذاب کا ذکر ہے قیامت سے پہلے۔ تو اس بارے میں ہم دو آیتیں دیکھیں گے۔ پہلی آیت سورہ غافر کی آیت ہے۔ سورہ غافر یہ سورہ مؤمن کو کہتے ہیں، یہ دو نام ہیں، سورہ غافر بھی اس کو کہا جاتا ہے اور سورہ مؤمن بھی۔
سورہ غافر میں آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، آل فرعون کو برے عذاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ایک آگ ہے جس پر وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت کی گھڑی قائم ہوگی، یعنی قیامت قائم ہوگی یعنی قیامت آئے گی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، حکم دیا جائے گا آل فرعون کو اس سے زیادہ سخت عذاب میں داخل کرو۔ معلوم ہوا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تب حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو اس سے زیادہ سخت، اشد شدید کا، شدید سے بڑھ کر ہوتا ہے، اسم تفضیل اس کو کہتے ہیں، کہ شدید سے بڑھ کے شدید، سخت سے سخت۔ تو جب قیامت کا دن آئے گا تو حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو، فرعونیوں کو، فرعون کے ماننے والے اس کے ساتھیوں کو اس سے زیادہ، کس سے زیادہ؟ معلوم ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی عذاب ہو رہا تھا، اسی لیے کہا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب میں ان کو داخل کر دو۔ اور اس سے پہلے کہا کہ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، کہ فرعونیوں کو، آل فرعون کو برے عذاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک تو وہ غرق ہوئے، اس کے بعد النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پر وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ یعرضون یہ لگاتار کے لیے آتا ہے، یہ ایسے زمانے کے لیے آتا ہے جو مستمر ہے، جس کو ہم انگلش میں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کہتے ہیں، کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں صبح شام، یعنی لگاتار ہوتا ہے۔ پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو کہا جائے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب میں ان کو پیش کرو۔ تو ایک عذاب آیا کہ جس میں وہ غرق ہوئے، دوسرا عذاب آیا جو آ رہا ہے، مسلسل ہوتا رہے گا قیامت تک، اور تیسرا عذاب ہے جب قیامت قائم ہوگی، اس سے زیادہ سخت عذاب میں ان کو داخل کرو۔ تو اس طرح سے 3 عذاب کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درمیان میں جو بات ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ جہنم یعنی آگ پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح بھی اور شام بھی۔ صبح شام سے دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، ایک تو صبح شام، دوسرے ہر وقت، جیسے صبح شام وہ یہی کرتا رہتا ہے، تو اس طرح سے عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے صبح شام کے لیے کہ وہ مسلسل ہوتا ہے۔ دوسری آیت اس باب میں دیکھیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو ایک مضبوط بات کے ذریعے سے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک مضبوط بات کون سی؟ وہ پختہ کلام کیا ہے؟ پختہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، شہادتین کا اقرار کرنے والا یہ دنیا میں بھی ثابت قدم رہتا ہے اسی اقرار کی بدولت، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ایک پختہ بات کے ذریعے سے ایمان والوں کو جماتا ہے۔ کہتے ہیں نزلت فی عذاب القبر، یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ فیقال لہ، آدمی سے کہا جاتا ہے مر ربک، تیرا رب کون؟ فیقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی شہادتین کی گواہی وہ دیتا ہے۔
فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور یہی بات اس آیت میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جمائے رکھتا ہے ایک پختہ قول کی بدولت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آیت ہے کہ اللہ جماتا ہے ایمان والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک پختہ کلمے کی بنیاد پر. سوال یہ ہے کہ یہ جو دونوں آیتیں ہیں سورہ ابراہیم اور اسی طرح سے سورہ غافر، یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، مکہ میں نازل ہوئیں، اور یہ بات مکہ ہی کی صورتوں میں آ چکی تھی. پھر مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیسے کیا؟ کیسے آپ نے کہا کہ عذاب قبر نہیں ہے؟ تو پہلی آیت میں کفار کے عذاب کا ذکر ہے، پہلی آیت میں آل فرعون کے عذاب کا ذکر ہے، اس میں مؤمنین کا تذکرہ نہیں. اور دوسری آیت میں ایمان والوں کا قبر میں جمائے رکھنے کا ذکر ہے، اس میں بھی ایمان والوں کو عذاب کی بات نہیں ہے. تو اگرچہ اس میں قبر کی حیات اور شعور کا ذکر ہے، لیکن قبر میں عذاب کا ذکر اس میں نہیں ہے. تو ایمان والوں کو قبر میں عذاب صراحت سے یہاں نہیں آیا ہے. اگرچہ اس کا معنی لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ صراحت کے ساتھ اس میں ذکر نہیں تھا، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودیہ کے کہنے پر کہ تم کو اللہ عذاب سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، آپ نے انکار کر دیا. کہ ظاہر آیات میں یہی ہے کہ آل فرعون کے لیے یعنی کفار کے لیے عذاب ہے، اگر اس کو آپ سب کے لیے عام کریں تو کفار کے لیے عذاب ہے. اور دوسری آیت میں ایمان والوں کے ثبوت کا ذکر ہے، یعنی ثابت قدمی کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر نہیں ہے. تو اس میں بھی کفار کے بھٹکائے جانے کا ذکر ہے، نہ کہ اہل ایمان کے عذاب دیے جانے کا. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ہی آیتوں کے بعد اس کے باوجود آپ نے کہا کہ نہیں، قبر کا عذاب نہیں ہے. کیوں؟ تب تک اللہ نے آپ کو یہ نہیں بتایا تھا. کیوں نہیں بتایا تھا؟ اللہ تعالیٰ جب چاہے بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر نازل کیا ہے، ایک ساتھ پورا نہیں آیا. اور جو باتیں اللہ جب چاہتا تھا اپنے نبی کو بتاتا تھا، ایک ساتھ سارا کچھ آپ کو نہیں بتایا گیا، وقتاً فوقتاً ایک ایک کر کے آپ کو بتایا جاتا تھا. تو یہ دو آیتیں ہیں جو قبر کے احوال کے باب میں ہیں. تو اس کی بنیاد پر صحابی کہتے ہیں نزلت فی عذاب القبر، یہ قبر کے عذاب کے بارے میں نازل ہوئیں. تو صحابہ کا یہ کہنا کہ فلاں آیت فلاں باب میں نازل ہوئی، اس سے مراد کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ سوال پیدا ہوا اور اس کے جواب کے لیے آیت آئی، وضاحت کے لیے آیت آئی، اور کبھی مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت اس مسئلے پر دلیل ہے. کبھی یہ صحابی کا یہ کہنا کہ فلاں مسئلے میں نازل ہوئی، یہ مراد نہیں ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ اس وقت میں آئی جب یہ مسئلہ پیش آیا، بلکہ یہ بھی مراد ہوتا ہے کہ یہ آیت اس مسئلے کی دلیل ہے. تو اس اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں مسئلے میں یہ نازل ہوئی ہے، اس سے یہ مسئلہ نکالا جا سکتا ہے. اس طرح کی بات کے لیے بھی صحابہ بعض اوقات کہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کیا مؤمنین کو بھی عذاب ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی حدیث میں جو اصل ہمارے باب کی حدیث ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. یعنی آپ کو بتایا گیا تھا کہ اہل ایمان کے لیے بھی عذاب قبر ہے، تبھی آپ اپنے لیے عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، خوف کی بنیاد پر کہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جتنا کمال ایمان ہوگا اتنا خوف ہوگا. اور اسی طرح سے آپ کی اقتداء کے اعتبار سے آپ چونکہ امت کے لیے اسوہ ہیں، لہٰذا آپ امت کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. اور آپ نے پچھلی حدیث میں کہا ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق، اے لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو اس لیے کہ عذاب قبر حق ہے. آپ نے ایھا الناس کہا، سارے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا. معلوم ہوا کہ عذاب قبر سب لوگوں کے لیے ہے، یعنی اس کا خوف سب کے لیے ہے. یہ نہیں کہ صرف کفار ہی کو عذاب ہوگا،
ایمان والوں کو بھی ہو سکتا ہے اگر ان کے گناہ ایسے رہے تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل ایمان کے لیے بھی عذاب قبر کا خوف ہے۔ اسی لیے آپ نے سارے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے لوگو اللہ کی پناہ طلب کرو عذاب قبر سے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس باب میں کیا اور باتیں کیا آئی ہیں۔ کیا عذاب قبر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی قبر کے عذاب سے ڈرتے تھے، اور اس میں دو باتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر کا عذاب دیکھا ہے اور آپ نے قبر کا عذاب سنا ہے۔ تو اگر ہمیں دکھائی نہ بھی دے، سنائی نہ بھی دے، تب بھی ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دلیل ہیں۔ آپ کا سننا دیکھنا ہمارے لیے کافی ہے، چاہے ہم دیکھ نہ پائیں، سن نہ پائیں۔ ہانی جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا ہیں، آزاد کیے ہوئے غلام ہیں، کہتے ہیں کان عثمان بن عفان اذا وقف على قبر یبکی حتی یبل لحیتہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے، یعنی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ فقیل له تذکر الجنۃ والنار ولا تبکی وتبکی من هذا۔ کسی نے کہا کہ آپ جنت جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے جتنا اس سے روتے ہیں، قبر کے عذاب سے۔ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منازل الاخرہ۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ۔ اگر کوئی آدمی قبر کے عذاب سے نجات پا جائے تو اس کے بعد کی منزلیں اس کے لیے اور زیادہ آسان ہو جائیں گی۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ۔ لیکن اگر آدمی قبر کے عذاب سے نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد کی منزلیں اور زیادہ سخت ہوں گی۔ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ میں نے جو بھی بھیانک منظر دیکھا ہے، قبر کا منظر اس سے زیادہ بھیانک تھا۔ تو اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبر کے عذاب سے اتنا ڈرتے تھے کہ روتے تھے۔ جہنم جنت کا تذکرہ آتا تھا، اس پر بھی روتے تھے، لیکن اس سے زیادہ قبر کے عذاب کے بارے میں جب گفتگو ہوتی یا قبر پر کبھی کسی کو دفن کرتے، وہاں کھڑے ہوتے، اور زیادہ روتے ہیں۔ اور وجہ کیا بتائی؟ قبر پہلی منزل ہے، اور یہاں اصل معاملہ طے ہونے والا ہے کہ آگے اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر یہ نجات پا گیا قبر کے عذاب سے آدمی، تو آنے والے منازل، آنے والے مراحل آسان ہیں، اور اگر یہاں نجات نہیں پایا تو آنے والے مراحل اور زیادہ بھیانک ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے احوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ قبر کے حالات آپ نے دیکھے ہیں، آپ کا دیکھنا ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم بھی دیکھیں۔ آج دفن کرتے ہیں لوگوں کو، اور دفن کرنے کے بعد میں کچھ دکھائی نہیں دیتا قبر میں، اور پھر قبریں بعض اوقات کھولی جاتی ہیں تو اس میں ہڈیاں نکل آتی ہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ قبر میں عذاب ہے، ہم کو دکھائی تو نہیں دیتا ہے، نہیں دکھائی دیتا ہے، لیکن ہم کو دکھائی نہ دینا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے غیب میں اس معاملے کو رکھا ہے، یہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی بنیاد پر اس کو مانتے ہیں، اپنی نظر کی بنیاد پر نہیں۔ ہماری نظر کے مقابلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر زیادہ قابل اعتماد ہے۔ اسی لیے ہم کو بتایا گیا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نہیں دکھتا ہے ان کو،
نہیں سنائی دیتا ہے، لیکن خبر کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی خبر کی وجہ سے اس کو مانتے ہیں۔ عذاب قبر جن و انس نہیں سن سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے، یعنی حقیقت ہے، خیالی نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، اس لیے اس میں شک نہیں کرنا چاہیے، اس پر یقین کرنا چاہیے کہ ہوتا ہے۔ قالت قلت فلم یسمعہ احد، میں نے کہا فلم یسمعہ احد، کہا کہ جب حق ہے تو کوئی سنتا تو نہیں ہے عذاب قبر، قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، ظاہر بات ہے کسی کو عذاب دیا جا رہا ہو کسی کمرے میں، اس کی آواز پڑوس کے کمرے میں باہر کے لوگوں کو آتی ہے، عذاب کی وجہ سے وہ چیختا چلاتا ہے، وہ آواز سنائی دیتی ہے، تو جب دفن کیا جاتا ہے کسی کو اور اس کو عذاب ہوتا ہے تو چیخے گا چلائے گا تو ہم کو تو سننے نہیں آتا ہے۔ فلم یسمعہ احد، کسی نے اس کو سنا تو نہیں۔ قال لا یسمعہ الجن والانس، آپ نے فرمایا جن و انس اس کو نہیں سنتے ہیں، وَيَسْمَعُهُ غَيْرُهُمْ، لیکن دوسروں کو سننے آتا ہے۔ او قال یسمعہ الحوام، جو جاندار ہوتے ہیں جن اور انس کے علاوہ، چوپائے ہوں، سانپ بچھو ہوں، یا جو بھی اس طرح کی مخلوقات ہیں، ان کو یہ سننے آتا ہے، لیکن جنات اور انسانوں کو سننے نہیں آتا ہے۔ اور سائنس کی ترقی سے یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری مخلوقات وہ آوازیں سن لیتی ہیں جو ہم نہیں سن پاتے ہیں، کیونکہ ہمارے کانوں کی بناوٹ ویسی نہیں ہے کہ ہم اس کو سن پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپائے رکھا ہے اور ہم سے وہ مخفی ہے۔ آج دیکھیے ہم سوئے رہتے ہیں، ہمارے آس پاس باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہم کان کھلے رہنے کے باوجود بھی نہیں سن پاتے ہیں۔ ہم نیند میں کان کھلے ہوتے ہیں، آواز آ رہی ہے، لیکن ہمارے کانوں میں آواز جانے کے باوجود ہمارے لیے وہ چیز معدوم کی طرح ہوتی ہے، نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ آواز تب آتی ہے جب نیند کھل جاتی ہے۔ تو یہ خود ہمارے مشاہدے میں چیز ہے کہ آواز کے ہونے کے باوجود وہ ہم نہیں سن پاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو ہم سے مخفی رکھا ہے۔ ابو شیخ نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کی اصل بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 1377 کے تحت اس کو ذکر کیا اور کہا کہ اس کی سند حسن ہے۔ تو ان دو حدیثوں سے بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا منظر دیکھا بھی ہے اور آپ نے قبر کا عذاب سنا بھی ہے، تو ہمارے لیے نبی کی خبر کافی ہے۔ اور قرآن کی آیات میں بات آئی ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، قیامت سے پہلے بھی شعور ہے، حیات ہے، لیکن وہ برزخی زندگی ہے، دنیاوی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذه الامہ تبتلی فی قبورہا، یہ امت قبر میں آزمائی جائے گی۔ تو آپ نے خاص طور سے امت کا ذکر کیا، جو یہاں اس کی دلیل ہم کو ملتی ہے کہ اس امت کو بھی قبر میں آزمایا جائے گا۔ تو یہ یہود کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ نے بتایا کہ اس امت کو بھی قبر میں آزمایا جائے گا، اس کا امتحان ہوگا۔ من ربک ما دینک من نبیک، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون، پوچھا جائے گا۔ فلولا الا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ، اگر یہ ڈر نہیں ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تم کو عذاب قبر سنا دے جس کو میں سنتا ہوں، جس کو میں سنتا ہوں۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں بھی اس کو سنتا ہوں، یعنی آپ کو بھی عذاب قبر سننے آتا تھا، اللہ کی طرف سے آپ کو سنایا جاتا تھا، خود سے نہیں سنتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو سناتا تھا۔ جو آپ کو اللہ دکھاتا ہے آپ دیکھتے تھے، جو آپ کو اللہ سناتا تھا آپ سنتے تھے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ بتاتا تھا آپ جانتے تھے۔ تو اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا تھا، جیسا کہ پہلی حدیث میں ہم نے دیکھا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اس امت کو بھی آزمایا جائے گا، اور معلوم ہوا کہ یہ عذاب قبر اللہ نے ہم سے چھپا کے رکھا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر معلوم ہو جاتا تم کو، اگر تم سننے لگ جاتے تو تم قبروں میں دفن کرنا ہی چھوڑ دیتے، یعنی ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتے، اتنا سخت معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے،
اور انسان کے لیے خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو ہم سے چھپا کے رکھا ہے، ورنہ ہماری زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ بہت ساری غیب کی چیزیں جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں اگر ہمارے سامنے آ جاتی تو ہماری زندگی بدحال ہو جاتی ہے، ہم روزانہ کے کام بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتے، کوئی آدمی خوش نہیں رہ پاتا، بیوی بچوں میں نہیں رہ پاتا، کھانا پینا، عید اور یہ ساری خوشیاں، نکاح اور یہ ساری چیزیں کوئی کر ہی نہیں پاتا، ہر وقت وہ گھبراہٹ میں پریشان رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو ہم سے چھپا کے رکھا ہے، یہ دنیاوی زندگی کی مصلحتوں کے لیے ضروری ہے، یہ بھی اللہ کا احسان بندوں پر ہے کہ اس نے ان چیزوں کو ہم سے چھپا کے رکھا ہے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی اسمع منہ، جس سے کچھ میں سنتا بھی ہوں، یعنی آپ کو عذاب قبر سنایا بھی گیا تھا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا ہے۔ سوال یہاں پر دوسرا شبہ کہ کیا قیامت سے قبل بھی عذاب ہو سکتا ہے؟ جیسے بعض لوگ جو قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، ان کا آرگیومنٹ یہ ہے، ان کا اعتراض یہ ہے کہ بھئی قرآن میں تو اللہ نے فرمایا نا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، تو بدلے کے دن کیا ہوگا؟ اچھے کام کرنے والے، برے کام کرنے والے، ان کا معاملہ اللہ کے ہاں پیش ہوگا، پھر جس نے اچھے کام کیے تھے اس کو انعام ملے گا، اور جس نے برے کام کیے تھے اس کو سزا ملے گی۔ تو ابھی کیس تو قیامت کے دن پیش ہونے والا ہے، تو کیس پیش ہونے سے پہلے سزا کہاں سے ہوتی ہے؟ تو پہلے سزا دینا عدل و انصاف کے خلاف ہے، ایسا بعض لوگوں کا کہنا ہے، یہ کم عقلی کی بنیاد پر ہے، کیونکہ قرآن کریم میں عذاب کا معاملہ دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی بھلائی کرتا ہے اس کے بدلے دنیا ہی میں انعام شروع ہو جاتا ہے، اور جو آدمی برائی کرتا ہے اس کی سزا دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس بنیاد پر اگر آدمی حدیث کا انکار کر رہا ہے کہ قیامت کے دن فیصلہ ہونے والا ہے، اس کے بعد عذاب ہوگا، اور یہ حدیث چونکہ اس کے خلاف ہے تو اس حدیث کا انکار کر دو۔ تو اگر اس دلیل کو، اس طریقے کو اگر آدمی اپنائے تو پھر قرآن کا بھی انکار کرنے والا بن جائے گا، کیونکہ قرآن میں نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی عذاب کی بات ہے۔ تو اب کیا کرو گے؟ آیت کا بھی انکار کر دو گے؟ حدیث کا اگر انکار اس بنیاد پر ہے تو یہی بات تو قرآن میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی ایمان والوں میں عام ہو جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیجئے اب آخرت میں تو عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب کا ذکر آیا، تو کیا اب یہی آرگیومنٹ قرآن کی آیت کے بارے میں بھی اپنایا جائے گا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ انسان کی سعادت اس میں ہے کہ اپنی لا علمی اور کم فہمی کا اعتراف کرتے ہوئے اس بات کو تسلیم کر لے جو وحی کی طرف سے آئی ہے، نہ یہ کہ عقل کی بنیاد پر عقیدے گھڑنے لگ جائے بلکہ نصوص کا انکار کرنے لگ جائے۔ بہت سارے منکرین حدیث کم عقل ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو توفیق نہیں ملتی ہے قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اور یہی وجہ ہے کہ فہم کی خرابی انکار حدیث تک لے جاتی ہے، اور اس میں جلد بازی ہوتی ہے کہ آدمی جلدی سے اپنی طرف سے کوئی عقیدہ گھڑ لیتا ہے، بہت جلدی کنکلوژن تک پہنچ جاتا ہے، اس میں صبر نہیں ہوتا ہے۔ تو گہرا علم انسان کے لیے ضروری ہے، ادھورا علم انسان کا دشمن ہے۔ جو اس آیت سے، جو سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب رکھا ہے۔ کہاں؟ آخرت میں؟ ہاں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، صرف آخرت میں نہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہوں کی سزا نہ صرف یہ کہ آخرت میں ملتی ہے بلکہ دنیا میں بھی ملتی ہے۔ پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں عذاب کی تکمیل ہوگی، کمپلیٹ اجر دنیا میں نہیں مل سکتا ہے۔ جیسے کسی آدمی نے کسی کو قتل کیا تھا، اب مار ڈالے، اس کو قتل کیا گیا، ختم۔ لیکن اسی آدمی نے اگر کسی اور آدمی نے اگر 1,00,000 لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، 1,00,000 لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا،
ایک قتل کی سزا بھی ایک پھانسی، اور 1000 قتل کی سزا بھی ایک پھانسی۔ دنیا میں یہ طریقہ ہے، یا اسلامی اعتبار سے قتل کیا جائے گا اس کو، تو اب کیا کریں گے؟ اب بتائیے، ایک قتل اور 1000 قتل میں فرق ہے۔ دنیا میں سزا کی ایک حد ہے، دنیا میں سزا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، لیکن یہاں ایک حد تک عذاب ہو سکتا ہے، اس کے بعد نہیں، اس کی تکمیل آخرت میں ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کا تمہارا بدلہ پورا آخرت میں دیا جائے گا۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ پورا بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ ثم توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ تمہارے پورے اجر قیامت کے دن دیے جائیں گے، یعنی انسان کو پورا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا، دنیا میں نہیں دیا جا سکتا ہے، لیکن بدلے کی شروعات دنیا ہی سے ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کہنا کہ دنیا میں عذاب نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرعون کو غرق کیا تو کیوں؟ کیا یہ سزا نہیں تھی؟ جتنی قوموں پر عذاب آیا تو یہ عذاب کہاں سے آیا؟ تو جب ان کا گناہ ہے، آخرت میں سزا ہونی ہے، دنیا میں کیوں ہوا؟ دنیا میں بھی عذاب آتا ہے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر اور دوسری قومیں آپ دیکھیں، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو عذاب دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب دنیا میں دیا جانا قیامت کے دن کے انصاف کے خلاف نہیں ہے، وہاں پورا بدلہ ملے گا، کیونکہ پورا بدلہ آخرت ہی میں دیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی دنیا میں اس نے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی، گھر میں آگ لگی ہے پڑوس میں، اس کے اپنے گھر میں یا گاؤں میں، اور بچانے کے لیے دوڑا گیا اور وہ بھی مر گیا۔ کیا انعام ملا اس کو؟ اتنی بڑی قربانی دی لیکن خود ہی مر گیا۔ دنیا میں اس کو انعام مل سکتا ہے؟ نہیں، اس کو آخرت میں انعام ملے گا۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ دنیا میں پورا بدلہ نہیں مل سکتا ہے، نہ نیکی کا نہ گناہ کا۔ آخرت میں پورا بدلہ ملے گا، لیکن شروعات بدلے کی دنیا سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہی سے ہدایت پر ہدایت دیتا ہے، نیک کام پر اور توفیق بڑھاتا ہے۔ یہ دنیا کی ہدایت ہے، دنیا کا انعام ہے، اس کے دل میں سکون و چین آتا ہے۔ جسے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اطمینان اور سکون کتنی بڑی دولت ہے، یہ اللہ کی یاد سے دنیا میں ملتا ہے۔ تو نیک اعمال پر دنیا میں بھی انعام ملتا ہے، اور برے اعمال پر دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ تو اگر دنیا میں ملتی ہے تو قبر میں کیا عجیب بات ہے؟ تو یہ کہنا کہ قیامت کے دن ہی عذاب ہوگا اور اس سے پہلے ہونا عدل و انصاف کے خلاف ہے، یہ علم کے خلاف ہے، یہ دلیل کے خلاف ہے۔ ایسا کہنے والا بے وقوف ہے، اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، وہ قرآن بھی نہیں جانتا ہے۔ دوسری دلیل آپ دیکھیں، کفار کو موت کے وقت ہی پیٹا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کاش کہ تم وہ وقت دیکھ لیتے کہ جب کفار کی روحیں فرشتے قبض کر رہے ہوتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، اور ان کو ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھ پر مار رہے ہوتے ہیں۔ موت کے وقت میں جب روح قبض کی جاتی ہے، پٹائی ہوتی ہے، ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھ پر فرشتے مارتے ہیں۔ وذوقوا عذاب الحریق، ان سے کہا جاتا ہے جلنے کے عذاب کو چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ جو کچھ ہے یہ تو نے جو اعمال آگے بھیجے تھے اس کا بدلہ ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، جو تم نے اعمال آگے بھیجے تھے اس کے بدلے میں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے، تم کو یوں ہی پیٹا نہیں جا رہا ہے۔ تم نے کفر آگے بھیجا، تم نے گناہ آگے بھیجے، اب موت کے وقت تمہاری پٹائی ہو رہی ہے، منہ پر اور پیٹھ پر ان کو فرشتے مارتے ہیں۔ بتائیے، ابھی تو کیس کھڑا نہیں ہوا اس کا، ابھی تو قیامت کا دن نہیں آیا، پھر عذاب کیسے ہو رہا ہے؟ اور بولا بھی جا رہا ہے اس کو کہ تیرے اعمال کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، اور اللہ ظالم نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کو موت کے وقت بھی، کفار کو موت کے وقت بھی پیٹا جاتا ہے، تو یہ عدل و انصاف کے خلاف نہیں ہے۔
اللہ کے ہاں اس کا جرم ثابت ہو چکا ہے، قیامت کے دن تو اس پر ثابت کیا جائے گا کہ تو نے کیا تھا۔ اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی اور کی دلیل کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر خود گواہ ہے، اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے، تو اللہ کو کسی اور کے پروف کی ضرورت نہیں کہ تو نے کیا یا نہیں کیا، اللہ کو خود معلوم ہے، تو وہ عذاب دے تو کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ نے ایک اور بات فرمائی، فرمایا وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش کہ تم وہ وقت دیکھتے جب ظالم موت کے غمرات میں ہوتے ہیں، یعنی موت کے تلے ہوتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، یعنی موت کا وقت ان کا ہوتا ہے اور موت کی الجھن میں وہ ہوتے ہیں، یا جس کو ہم سکرات کہہ سکتے ہیں، اس حالت میں ہوتے ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، موت کے فرشتے، أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانیں نکالو، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، آج تم کو ایک ذلت والا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں گھڑتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی تم گھمنڈ کرتے تھے۔ یہ سورہ الانعام کی آیت ہے۔ آپ دیکھیں اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تم کو دردناک ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ عذاب الہون، ذلت والا عذاب تم کو ملے گا آج۔ یہاں الیوم کہا گیا ہے، تو الیوم آج روح قبض کی جا رہی ہے اور آج عذاب ہونے والا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن ہوگا، بلکہ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس دن ان کی روحیں قبض ہوتی ہیں اسی دن سے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اب قیامت تو آئی نہیں، تو مرنے کے بعد کہاں عذاب ہوگا؟ برزخ میں، جس کی کیفیت ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہ بات اس میں واضح ہو جاتی ہے کہ قیامت سے پہلے بھی عذاب ہوتا ہے، اور موت سے ہی، بلکہ موت سے پہلے سے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ دلیلیں جو قرآن کی دلیلیں ہیں، احادیث کی دلیل ہیں، جس سے یہ دونوں مفروضے غلط ثابت ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ قرآن میں ذکر نہیں، دوسرا یہ کہ قرآن کے خلاف ہے، عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ تو یہ ساری باتیں علم کی کمی کی وجہ سے ہیں۔ قرآن کریم کو اگر آدمی ٹھیک سے پڑھے تو یہ شبہات اس کے دور ہو جائیں گے، یہ شبہ اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ اور بھی بہت ساری دلیلیں، ایک بہت بڑا عنوان ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے زیادہ وقت چاہیے، لیکن یہ موٹی موٹی باتیں میں نے ذکر کی ہیں جو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، تاکہ ایسے انسان کو سمجھائیں جو قبر کے عذاب کو یا قیامت سے پہلے عذاب کو، مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک عذاب کا انکار کرتا ہے، اس کے لیے آیتیں میں سمجھتا ہوں کافی ہیں۔ قبر کے عذاب کے اسباب کیا ہیں؟ بہت سارے اسباب ہیں، جن میں سے بنیادی طور پر 2 میں ذکر کروں گا، تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو کہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے اور ایمان والوں کے لیے بھی اس کا خوف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ عام طور سے قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ امام الدارقطنی نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پیشاب کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں شیطان نے ایک بڑے طبقے کو مسلمانوں کے اس میں مبتلا کر دیا ہے، خاص کر کے ٹائٹ جینز کی نحوست کی وجہ سے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے، مردوں میں سے بہت بڑا طبقہ ہے، بلکہ خواتین بھی پیشاب کرنے کے اعتبار سے آپ دیکھیے مردوں کے لیے بڑی دقت ہوتی ہے، اور قطرے پیشاب کے کپڑوں ہی میں لگے رہتے ہیں اور ٹھیک سے وہ صفائی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس طرح کا لباس پہننا جس سے انسان کے لیے پاکیزگی اختیار کرنا، حاصل کرنا بھی مشکل ہو جائے، کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ فیشن کے چکر میں انسان طہارت سے محروم ہو جائے تو یہ بے وقوفی ہے، بلکہ بہت بڑی محرومی ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عذاب قبر کا ایک بڑا سبب پیشاب کے معاملے میں بے احتیاطی ہے، اور اگلی حدیث سے یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں،
مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا. فقال انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، اور ان کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ کسی بڑی چیز میں نہیں ہو رہا ہے، یعنی ایسی چیز میں نہیں جو بہت بھاری ہو، بہت مشکل ہو، جس کے بارے میں انسان احتیاط ہی نہیں کر پاتا. ایسی کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں تھی. یہ دونوں چیزیں کیا تھیں؟ اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ان میں سے ایک کا حال یہ تھا کہ وہ پیشاب سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا. یستتر، استتار کرنا، ستر کرنا، اپنے اور پیشاب کے درمیان آڑ رکھنا، یعنی اس سے اپنے آپ کو بچانا. تو یہ پیشاب میں ستر نہیں کرتا تھا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور یہ جو دوسرا ہے یہ چغل خوری کرتا پھرتا تھا. دو گناہ جو عذاب قبر کا سبب ہیں وہ یہ کہ آدمی پیشاب کے قطروں سے اپنے جسم کو، اپنے لباس کو نہ بچائے، بے احتیاطی کرے پیشاب کے معاملے میں، کپڑوں میں جسم میں لگا رہے، اور اکثر اس وجہ سے انسان نماز بھی نہیں پڑھ پاتا ہے. بہت سے لوگوں کو آپ نماز کی دعوت دیں، مردوں میں سے خاص طور سے، تو کہا کہ طہارت سے نہیں ہوں میں. تو طہارت سے نہ ہونے کی وجہ سے وہ نماز سے محروم ہو جاتا ہے. شیطان آپ دیکھیے قبر میں سب سے یعنی مسئلہ بڑا اس کا کیا ہے؟ عذاب قبر کا اصل سبب، جیسا کہ حدیث میں آیا، پیشاب کی چیٹوں سے نہ بچنا، اس میں مبتلا کر دیا، اور اس کی وجہ سے نماز نہیں ہو پاتی. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی. شیطان نے ان دو چیزوں میں پھنسا دیا تاکہ قبر میں بھی فیل ہو جائے، قیامت کے دن بھی فیل ہو جائے. سوچئے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ دو وجہ عذاب قبر کی کیا ہیں؟ ایک پیشاب کے معاملے میں بے احتیاطی، اور دوسرا چغل خوری. ایک اور روایت ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْغِيبَةِ، کہ دوسرا جو ہے اس کو غیبت کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے. اس کو غیبت کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے. تو غیبت اور چغلی میں فرق کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ غیبت ہے. چغلی ایڈیشنل کلاز اس میں ایڈ ہو جاتا ہے. چغلی میں ایک اور چیز ایڈ ہو جاتی ہے، بری نیت. کسی کی برائی کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ دو لوگوں میں جھگڑا پیدا کرے. اس کے سامنے اس کی برائی، اس کے سامنے اس کی برائی، معلوم وہ آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا کہتی ہے، اور پھر دونوں کے درمیان میں جھگڑا لگانا. تو جھگڑا لگانے کی نیت سے کسی کے ادھر ادھر بات کرنا یہ چغلی ہے. اور صرف کسی کی برائی پیٹھ پیچھے کرنا، چاہے مذاق کی وجہ سے ہو یا اس کی امیج خراب کرنے کے لیے ہو، یہ غیبت ہے. تو ان دونوں کے بارے میں آپ دیکھیں، حدیث میں آیا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. اپنی زبان کی حفاظت کریں. اس کی برائی، ہاں فرصت کا وقت ملا ہے، کیا کریں؟ فلانی ایسی، فلانی ویسی، اس کا ایسا ہوا، اس کا ویسا ہوا، سارے عیوب کا ٹوکرا لے کے بیٹھو، اور سارے لوگوں کا، پورے گاؤں کی ایک دوسرے کے سامنے، دیکھو میں کیا لائی ہوں باغ سے پھول چن کے. خواتین کی عادت ہوتی ہے اپنی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی چیز لاؤ کہ جس میں دوسرے کا انٹرسٹ ہو. اچھی خبریں لائیں تو کسی کا انٹرسٹ نہیں آتا. فلانی کا شوہر ترقی کر گیا، پروموشن اس کا ہو گیا، فلانی کا بچہ یہ ہو گیا، اس کا رشتہ ہو گیا، یہ باتیں انٹرسٹنگ نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ اور تکلیف ہوتی اس سے. دوسروں کا اچھا کیسے ہو رہا، وہ مزہ نہیں آتا اس میں، یہ جلے پہ نمک کی طرح ہو جاتا ہے. لیکن دوسروں کی برائی بیان کرو، نفس کو تسکین ملتی. چلو یہ بھی بری ہے، یہ بھی بری ہے، یہ بھی بری ہے، میں تو اچھی ہوں، اور میں بری بھی ہوں تو دیکھو میں اکیلی نہیں ہوں. دوسروں کی غیبت کرنے میں اپنے نفس کی تسکین ہوتی ہے، یا تو اس اعتبار سے کہ اپنے گھمنڈ کو غذا ملتی ہے، دوسرے برے میں اچھی، یا پھر یہ کہ دیکھو صرف میں بری نہیں دوسرے بھی برے. تو اس طرح سے نفس کو تسکین اس سے ملتی ہے. دوسروں کی غیبت سے بچنا چاہیے. اور بعض اوقات جیسے چغل خوری کا ذکر آیا ہے کہ دو اچھے خاصے لوگ ہیں، تعلقات ان کے اچھے ہیں، ان میں جھگڑا لگا دیا. انسان آپس کی محبتیں دوسروں کی دیکھ نہیں پاتا ہے، اور بعض اوقات خود وہ محبت پاتا نہیں ہے
تو آپس میں محبت کرنے والوں کے بیچ میں جھگڑا لگا دیتا ہے. کبھی بھائی بھائی میں، کبھی بہن بہن میں، بھائی بہن میں، کبھی بیوی شوہر میں، کبھی ماں اولاد میں، کبھی دوست دوست میں. اس طرح سے یہ صرف عورتوں کی بیماری نہیں ہے، یہ مردوں کی بھی بیماری ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں یہاں تو مرد کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں تذکرہ چغل خوری کا کس کا ہو رہا ہے؟ آدمی کا. یہ نہیں کہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، لیکن چونکہ عورتوں کے پاس وقت بہت ہوتا ہے اس لیے اس طرح کی چیزوں میں زیادہ مشغول ہوتی ہیں ہمارے اپنے دور میں خاص طور سے. تو اس سے بچنا چاہیے. مرد بھی اس کے شکار ہیں، عورتیں بھی اس کی شکار ہیں. یہ بہت بڑی برائی ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو بڑی وجہ جو ہم نے دو وجہیں دیکھی، وہ ایک تو ہے پیشاب کے معاملے میں بے احتیاطی، اور دوسرے چغل خوری اور غیبت. عذاب قبر سے کیسے بچیں؟ بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت زیادہ نہیں، اس لیے میں بس اس کو مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں تاکہ کچھ اعمال ہیں بچ بھی سکتے ہیں. ایک سورہ ملک کی تلاوت روزانہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، ہی المانعۃ من عذاب القبر. سورہ تبارک، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ جو سورت ہے سورہ ملک، اس کی تلاوت عذاب قبر سے بچاؤ ہے، عذاب قبر سے بچاؤ ہے. انشاءاللہ کبھی ہم ایسا کورس بھی کریں گے جس میں کون کون سی صورت ہے، اس کی کیا کیا فضیلت ہے اور کہاں کہاں اس کو پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایک کورس ہی میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ سورہ تبارک ہے، آپ نے فرمایا ہی المانعۃ من عذاب القبر، یہ عذاب قبر میں مانع اور رکاوٹ ہے، بچاؤ ہے، حفاظت ہے. امام حاکم اور ابن مردویہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اور یہ تلاوت روزانہ ہونا چاہیے، اگر ایسا کرتا ہے تو عذاب قبر سے وہ محفوظ رہے گا. اسی طرح سے دوسرا سبب ہے کہ جو پیٹ کی بیماری میں جس کی موت ہو جائے، کینسر ہے، یا اسی طرح سے کسی کو لوز موشن اتنے ہو گئے کہ ویکنس آ گیا اور اس طرح سے کوما میں چلا گیا اور موت ہو گئی، یا اس طرح سے کوئی اور بیماری جو پیٹ کی ہو، بلکہ ہارٹ بھی اسی میں آتا ہے کیونکہ وہ پیٹ میں آتا ہے، تو ہارٹ اٹیک بھی اس میں آ سکتا ہے. تو اس طرح کی جو بھی بیماریاں ہیں جو پیٹ میں اندر ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے کسی کی موت ہو جائے تو ایسا انسان قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا. آپ نے فرمایا من قتلہ بطنہ لم يعذب فی قبرہ، جس کو اس کا پیٹ مار ڈالے، یعنی وہ پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مر جائے، لم يعذب فی قبرہ، اس کو اس کی قبر میں عذاب نہیں ہوگا. امام احمد، ترمذی اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے تیسرا سبب ہے اللہ سے دعا کرنا. اللہ سے دعا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار ومن عذاب النار، اے اللہ میں جہنم کی آگ کے فتنے سے، آزمائش سے، اور جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اے اللہ میں قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. تو اس حدیث میں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے دعا کرتے تھے، اور یہ بہت پیاری دعا ہے کہ اس میں عذاب اور فتنہ دونوں سے حفاظت کی دعا ہے کہ قبر میں جو آزمائش ہوگی اس آزمائش میں فیل ہونے سے بچا. 3 سوالات پوچھے جائیں گے، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون. ان میں جواب دینے میں فیل ہونے سے اللہ بچا، اور پھر نتیجے میں قبر کے عذاب سے بچا. تو یہ دعا بھی جو ہے بچاؤ کا ذریعہ ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ کے سوا اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اور اس حدیث میں ہم نے دیکھا ایک بہت اہم عقیدہ جو قبر کا عذاب ہے، کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ اس حدیث میں ہم کو معلوم ہوا، اور اس میں اسباب کیا ہیں، بچاؤ کیا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کا مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عقیدہ قائم کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.